اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت پوری دنیا کے اور خاص طور پہ جو ہمارا ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یعنی قبل از اسلام عربوں کے حالات۔ ہم مذہبی حالت کو بھی تھوڑا ٹچ دیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ مذہبی حالت کے ساتھ ساتھ معاشرتی یعنی سماجی اور اخلاقی حالت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ سیاسی حالت، یعنی قبل از اسلام عربوں کے حالات، مذہبی حالت، معاشرتی حالت اور سیاسی حالت۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم سیرت طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اور اعلان نبوت سے قبل جو آپ کی حیات طیبہ ہے اس حوالے سے بات آگے بڑھے گی۔ تو قبل اسلام عربوں کے حالات اس طرح کے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور عرب کی سرزمین پر ہوا۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں یوں تو تمام دنیا کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن عربوں کے حالات شدید ابتری کا شکار تھے۔ اسلام کی آمد سے قبل زمانہ جاہلیت کے عربوں کے حالات تحریر کیے جاتے ہیں کہ جب ہم عربوں کا زمانہ جاہلیت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ جاہل تھے، پڑھے لکھے نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں ان میں بڑے بڑے خطیب، فصیح و بلیغ، مقرر، مشہور و معروف ادیب، نقاد، ماہرین علم الانساب، شعراء اور علم لغت کے ماہرین موجود تھے۔ اس دور کو زمانہ جاہلیت عربوں کی مذہبی گمراہی، اخلاقی بے رہ روی، معاشرتی فساد، ان کی سنگ دلی، شقاوت اور جنگ و جدل اور خون خرابہ کے عادی ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے کہ قبل اسلام عرب یعنی ان کی مذہبی حالت کیا تھی۔ عرب میں مختلف مذاہب موجود تھے، جن میں سے اکثریت میں شرک کا عنصر غالب تھا، یعنی مذہبی حالت۔ اور شرک کس نوعیت کا تھا اس کی تفصیل یہ ذرا آپ سماعت کریں کہ بت پرستی۔ عرب معاشرہ میں شرک عام تھا، بت پرستی عروج پر تھی، متعدد خداؤں کا تصور موجود تھا۔ ہر قبیلہ کے اپنے اپنے بت تھے جن کو وہ کارساز حقیقی سمجھتے تھے۔ عرب میں بت پرستی کا بانی ایک شخص عمر بن لحی تھا، اس کا اصل نام ربیعہ بن حارثہ تھا۔ یہ اس وقت کعبہ کا متولی تھا۔ اس کی کوششوں سے پورے عرب میں بت پرستی ایک وبا کی طرح پھیل گئی۔ صرف خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد 360 بت تھے۔ عمر بن لحی نے جو بت لا کر مکہ میں نصب کیا تھا اس کا نام حبل تھا۔ قبیلہ قریش کا خاص بت حبل ہی تھا۔ اس کے علاوہ جو بت تھے ان میں لات، منات، عزا، مناف، اساف، نائلہ، یغوث، نصر اور ود زیادہ مشہور تھے۔ بتوں کے لیے قرآن حکیم میں اصنام، اوثان اور تماثیل یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ اصنام یعنی عبادت کی جانے والی مورتیاں، اوثان یعنی عبادت کیے جانے والے پتھر، اور تماثیل یعنی عبادت کیے جانے والے مجسمے۔ میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابلہ پر اپنے بتوں کی جیب پکارتے تھے، ان کے نام کے نعرے لگاتے، سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے، اس کی پوجا کرتے۔ راستے میں اگر کوئی زیادہ اچھا اور خوبصورت پتھر مل جاتا تو پہلے خدا کو جیب سے نکال کر پھینک دیتے اور نئے خدا کی پرستش شروع کر دیتے۔ اگر راستے میں کوئی پتھر نہ ملتا تو مٹی اور کنکریوں کا ایک ڈھیر جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ بہاتے
اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، مختلف جانوروں کو بتوں کے لیے وقف کر دیتے۔ بحیرہ وہ جانور کہلاتا تھا جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیا جاتا تھا اور اسے کوئی شخص دو نہیں سکتا تھا۔ صائبہ وہ جانور ہوتا تھا جسے وہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس پر کوئی چیز نہیں لاد دی جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن لہی کو دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیاں دوزخ میں کھینچ رہا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے لیے جانور چھوڑے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ عربوں کی جو مذہبی حالت تھی وہ اس نوعیت کی تھی۔ اب ساتھ ساتھ یہ جو عرب کے اندر جو عیسائی مذہب تھا وہ اس کی صورتحال کیا تھی۔ عرب میں بہت سے لوگ عیسائیت سے بھی وابستہ تھے۔ غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی۔ یہ ورقہ بن نوفل عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ حبشہ کا علاقہ جہاں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی جن کا حکمران نجاشی تھا۔ عرب میں بنو طے، بنو کلب، بنو غسان، بنو ربیہ اور بنو قزا یہ سب قبائل عیسائیت سے تعلق رہتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر تمام عیسائیوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اب انہیں گناہ کی کھلی چھٹی تھی، صرف پادری کے سامنے اقرار جرم ضروری تھا۔ تاہم یہودیوں کی نسبت ان کی اخلاقی حالت بہتر تھی اور عرب میں آباد عیسائیوں میں قبول حق کی صلاحیت بھی موجود تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہودیت تھی یعنی عرب کے بعض زرخیز حصوں مثلا یثرب، خیبر اور حجاز میں یہودی آباد تھے۔ یثرب میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یثرب میں یہودیوں کا ایک تعلیمی مرکز بیت المدارس بھی تھا جس میں دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ علم اور دولت کے لحاظ سے انہیں عربوں پر فضیلت تھی۔ ان کا ذریعہ معاش تجارت، سودی کاروبار، دستکاری اور زراعت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی شریعت کو مسخ کر ڈالا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبوب امت کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف ان کے لیے بنی ہے، اگر بعض یہودی دوزخ میں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے، پھر وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دنیا پرست ہونے کے باوجود وہ نیکی اور خدائی علوم کے اجارہ دار سمجھے جاتے تھے۔ عرب میں ان کے آباد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس علاقے سے اپنے نجات دہندہ کے ظہور کے منتظر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مجوسی تھے یعنی عرب میں مجوسیت یعنی اس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے جنہیں یعنی مجوسی کہا جائے، آتش پرست۔ مجوسی 2 خداؤں کو مانتے تھے۔ ان کے خیال میں ایک نیکی کا خدا تھا اور دوسرا بدی کا۔ نیکی کے خدا کو یزداں کہتے تھے اور بدی خدا کو اہرمن کہتے تھے۔ یہ زرتشت کے پیروکار تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر عرب کے ان علاقوں میں پائے جاتے تھے جو ایران کی سرحد کے قریب تھے، کیونکہ اس وقت ایران میں مجوسیت ہی رائج تھی۔ عرب کا مشہور قبیلہ بنو تمیم اسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ نجد میں ایک کندہ خاندان کے آخری حکمران نے ایرانی حکومت کے تعاون کو حاصل کرنے کے لیے مجوسیت اختیار کر لی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی یعنی مذہبی لحاظ سے ستارہ پرستی بھی ہوتی تھی عرب میں۔ عرب کے بعض قبائل ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ان کو سابی یعنی بے دین کہا جاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ستاروں میں ارواح ہوتی ہیں جو ان میں حرکت اور تاثیر پیدا کرتی ہیں اور انسان کی قسمت کو قبضہ میں رکھتی ہیں۔ ستاروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ کچھ صورتحال تھی۔ تو اس حوالے سے یہ علامہ سید سلیمان ندوی یہ سیرت النبی ان کی بک ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ
قبیلہ حمیر، یعنی قبیلہ حمیر جو تھا یہ سورج کو پوجتا تھا، قبیلہ کنانا چاند کو، قبیلہ نجم مشتری کو، قبیلہ کیس شیرا کو، اور قبیلہ اسد عطارد کو پوجتا تھا۔ یہ علامہ سید سلیمان ندوی، یہ ان کی جو بک ہے اس حوالے سے یہ میں نے ریفرنس سے کوٹ کیا کہ ستارہ پرستی کی یہ صورتحال تھی، بعض قبائل اس حد تک ستارہ پرست تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دہریت، یعنی دہریے لوگ بھی تھے عرب میں۔ عرب میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے، ان لوگوں کو دہریے کہا جاتا ہے۔ دہر عربی زبان میں زمانہ کو کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ کہ زمانہ ہی ہے جو ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے۔ دہریوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے اور اسی طرح یہ نظام چلتا رہے گا، اس کا کوئی اختتام نہیں، اس میں جو توازن ہے وہ محض ایک اتفاقی امر ہے، انسان اور کائنات محض حادثاتی طور پر موجود ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا فرمایا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی ہے، دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مارتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو حنیف حنفا کہا جاتا ہے، یعنی دین حنیف کے پیروکار۔ عرب میں کچھ لوگ وہ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تلاش میں رہتے تھے، ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، شرک و بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے اور اس کے خلاف باقاعدہ آواز اٹھاتے تھے۔ یہ لوگ خالص یہ توحید کے قائل تھے، آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، قتل و غارت، لڑائی جھگڑے اور لوٹ مار نہیں کرتے تھے۔ تو یعنی یہ وہ لوگ تھے جو یعنی ان کی طبیعتیں نیکی کی طرف مائل تھیں، اچھائی کی طرف مائل تھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے منکر لوگ بھی تھے، وہ مشرکین عرب جو اللہ کو مانتے تھے اور عقیدہ آخرت کو ماننے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہ تھے، یعنی وہ مشرکین عرب جو اللہ کو مانتے تھے وہ عقیدہ آخرت کو ماننے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جوابدہی کا تصور، یعنی ہے نا آخرت میں جو جوابدہی کا مسئولیت، اس کا تصور ناقابل فہم ہے کہ بھائی یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے ہمیں جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس دنیا میں اس کا ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے، انہی لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اور یہ بڑے زور و شور سے خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی مذہبی حالت یہ تھی، معاشرتی حالت یہ تھی، اور اخلاقی حالت، یعنی معاشرتی اور اخلاقی حالت اس کی ایک جھلک بھی طرح دیکھ لیں کیا تھی کہ معاشرتی لحاظ سے اس دور کے عربوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی بدوی عرب اور خضری عرب۔ بدوی عرب خیموں میں زندگی گزارتے تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی، یہ زیادہ تر صحرائی علاقوں میں رہتے تھے، یہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے، یہ پانی کی تلاش میں رہتے، جہاں بارش ہوتی وہاں جا کر قیام کر لیتے۔ خضری عرب یہ مٹی گارے کے بنے ہوئے مکانات میں رہتے تھے، یہ لوگ زراعت، تجارت اور مختلف پیشوں کے ذریعے روزی کماتے تھے۔ عرب میں خضری علاقے کم تھے، یعنی شہری علاقے کم تھے، عرب قبائلی زندگی گزارتے تھے، ہر قبیلہ اپنا ایک خاندانی لقب اور ایک مشترک موروں سے اعلیٰ رکھتا تھا، قبیلے کا سردار شیخ کہلاتا تھا، سرداری کا عہدہ موروثی عہدہ نہ تھا بلکہ پورے قبیلہ کے کامل اتفاق رائے سے اس کا انتخاب ہوتا تھا، آپس کے جھگڑوں کے حل کے لیے سردار کی طرف ہی رجوع کیا جاتا تھا۔ قبائلی جنگوں میں بھی
وہی ان کا سپہ سالار ہوتا. قبیلہ کے کسی فرد سے اگر کوئی غلطی یا زیادتی ہو جاتی تو پورا قبیلہ اس کے نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار رہتا تھا. اگر خون بہا دینا پڑتا تو تمام قبیلہ اس میں شامل ہوتا تھا. پھر اس معاشرے کی یعنی ان کی معاشرتی حالت یہ تھی کہ یہ دختر یہ کشی کے مرتکب ہوتے تھے. عربوں میں چند قبائل ایسے تھے جو بیٹیوں کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت سمجھتے تھے. بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس ضمن میں دو قبائل بنو تمیم اور بنو اسد زیادہ بدنام تھے. عرب اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیوں کرتے تھے؟ اس کے دو اسباب تھے. ایک، بھوک و محتاجی کے ڈر سے ایسا کرتے تھے. وہ یہ سوچتے تھے کہ بیٹا تو بڑا ہو کر خود کما کر کھائے گا اور ہمیں بھی کھلائے گا، لیکن بیٹی کو خود کھلانا پڑے گا. قرآن حکیم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. دوسری وجہ یہ تھی، ایک وجہ تو یہ بتائی آپ کو کہ بھوک اور محتاجی کے ڈر سے یہ دختر کشی کرتے تھے، یعنی بچیوں کو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے. دوسری وجہ تھی کہ وہ نام نہاد غیرت کی وجہ سے قتل کرتے تھے. اور یہ دیکھیں یہ جہالت آج بھی ہے. یہ سوچتے تھے کہ بیٹی بڑی ہوگی تو اس کو کسی کے نکاح میں دینا پڑے گا. عرب نے ایک شخص نے اپنی 10 بیٹی کو زندہ دفن کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے متعدد ایسے لوگوں نے اقرار جرم کیا. اسی ظلم کو دیکھتے ہوئے بعض رحم دل لوگ اس فعل کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. مشہور عرب شاعر جو فرزدق تھا، اس کے دادا نے ایک کثیر رقم خرچ کر کے تقریباً 200 لڑکیاں زندہ دفن ہونے سے بچائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ دختر کشی کے ساتھ ساتھ قتل و غارت، یہ بھی عربوں میں قبائلی تعصب کیونکہ بہت زیادہ تھا، ان میں قتل و غارت عام تھی. ہر جنگ اور مارکا کا نتیجہ انتقام ہوتا تھا، اور انتقام ایک نئی جنگ کو جنم دیتا تھا. باپ کے قتل کا بدلہ لینا بیٹے پر فرض ہوتا تھا. تو اس اعتبار سے یعنی لمبی لڑائیاں چھڑ جاتی جو کئی سالوں تک وہ جو ہے نا جاری رہتی تھی. اور اس میں یعنی سارے وسائل کو جھونک دیتے تھے، خاندان تباہ و برباد ہو جاتے تھے، اجڑ جاتے تھے. 10 گبرا کی جو لڑائیاں ہیں، یا یہ ہے مولانا علی نے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کس بات عجیب قسم کی صورت حال تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ یعنی قتل و غارت کے ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑے اور طویل جنگوں کے سلسلے کے ساتھ ساتھ یہ جو تھا کہ عربوں کے اندر شراب نوشی یعنی ان کی رگ میں بسی ہوئی تھی. شراب نوشی بہت کم لوگ تھے جو شراب نہیں پیتے تھے. شراب نوشی میں مال خرچ کرنے کو بہادری کہتے تھے. مشہور شعراء شراب پینے کے بعد بڑے فخریہ قسم کے اشعار کہتے تھے. تو اس حوالے سے ایک عرب شاعر وہ کہتا ہے کہ جب مجھے نشہ آتا ہے تو میں کیسر و کسریٰ کے محلات کا مالک ہوتا ہوں، اور جب نشہ جاتا رہتا ہے تو پھر میں معمولی بکریوں اور اونٹوں کا مالک رہ جاتا ہوں. تو اسی حوالے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شراب نوشی کا مرتکب ہوتا ہے یا اس کلچر کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، تو اس کاروبار میں شراب کے کاروبار میں جو ملوث لوگ ہوتے ہیں 10 افراد، ان کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. تو اس لیے کہ اس کے اندر اس کو ام الخبائث کہا گیا کہ یہ جو ہے نا تمام خباثتوں کی ماں ہے. ظاہر ہے یہ جب کوئی شخص پیتا ہے تو اس کے حواس عقل حواس جو ہیں وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، تو کیفیات بدلتی ہیں اور بہت سارے جو ہے نا خرابیاں اس کے اندر آئیں. پھر سودی کاروبار وہ بھی کرتا تھا، یعنی عرب معاشرے میں سودی کاروبار بھی ہوتا تھا.
پھر عورتوں کا کوئی خاص مقام تھا، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ پھر غلامی کا رواج تھا، ان غلاموں کے اوپر یعنی بہت مظالم ڈھائے جاتے تھے، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ اسی طریقے سے جوا، اچھا پھر میلے لگانا، چوری، ڈکیتی، بدکاری، بے شرمی و بے حیائی، اوہام پرستی وغیرہ، یہ ایسی چیزیں تھیں جو مطلب ان کی معاشرت کو، ساتھ معیشت، ساری چیزوں کو، ان کے اخلاق کو انہوں نے ان چیزوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان کے اندر اخلاقی اوصاف بھی تھے، وہ یہ کہ یہ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، پھر مہمان نواز تھے، سخی بھی تھے، بے پناہ قوت حافظہ اور قوت کار کے مالک تھے، ان کا حافظہ بڑا قوی تھا، پھر دلیر اور بہادر تھے۔ تو اگر کسی مخالف دشمن کو بھی اپنے ہاں پناہ دیتے تو اس کی حفاظت کا حق ادا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے قول و اقرار یعنی زبان کے بڑے پکے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی حالات یہ بھی کوئی درست نہیں تھے، کوئی باقاعدہ ریاست و حکومت نہ تھی، یعنی عرب میں کوئی باقاعدہ ریاست و حکومت نہیں تھی، قبائلی نظام کی وجہ سے ہر قبیلے کا اپنا قانون چلتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ معاشی لحاظ سے بھی حالت بڑی عجیب تھی، کہ وجہ یہ تھی کہ عرب میں بارشیں کم ہونے اور ریگستانی علاقے کی کثرت کی وجہ سے زرعی زمین بہت کم تھی۔ یعنی یثرب یعنی جو مدینہ کا پرانا نام ہے، طائف اور خیبر وغیرہ کے کچھ علاقے تھے جہاں زراعت ہوتی تھی۔ یثرب کی کھجوریں یعنی مدینہ کی کھجوریں، طائف کے انگور اور خیبر کے مویشی خاص طور پر مشہور تھے۔ عرب کا ایک کثیر علاقہ زراعت کے لیے موزوں نہ تھا، زرعی سرگرمیاں کم ہونے کی وجہ سے عرب تجارت میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ یعنی یہ جو تینوں بڑے شعبہ زندگی ہیں عربوں کے، تو اس والے سے ان کی معاشرت، ان کی معیشت، ان کے مذہبی حالات یہ کچھ تھے۔ تو ایسی صورتحال میں گویا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سے قبل یہ کچھ حالات تھے۔ تو ایسی صورتحال میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو اس طرف اب ہم بڑھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو جن شعبہ زندگی کو یعنی ان کی معاشرت، معیشت اور مذہبی معاملات سے متعلقہ جو باتیں آپ یہ یکسر کس طرح سے بدلیں، اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی۔ اس سے یعنی وہ ڈیٹیل یا وہ تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والد محترم، پھر آپ کا وہ یعنی جو نبوت سے قبل کی جو آپ کی زندگی ہے، قبل از اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ کیا تھی، تو اس والے سے ذرا آپ توجہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کے اجداد میں عدنان، نذر بن کنانہ، فہر، قریش بن مالک، عبد مناف اور ہاشم بن عبد مناف زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ آپ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ آپ کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح قریش کی مشہور شاہ بنو زورہ کے رئیس وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے کیا۔ حضرت عبداللہ کا تعلق مکہ سے تھا اور حضرت آمنہ کا تعلق مدینہ سے تھا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال، حضرت عبداللہ یعنی نکاح کے بعد، حضرت عبداللہ نکاح کے بعد آپ تجارت کی غرض سے فلسطین کے علاقہ غزہ میں گئے۔ واپسی پر جب مدینہ پہنچے تو شدید بیمار ہو گئے اور اسی شہر میں انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ
اس وقت آپ کی عمر صرف 25 برس تھی، یعنی حضرت عبداللہ کی عمر 25 برس تھی۔ بوڑھے باپ عبد المطلب اور زوجہ محترمہ حضرت آمنہ کے لیے یہ صدمہ یعنی ناقابل یعنی برداشت سے باہر تھا، ناقابل برداشت۔ تو اسی یعنی اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے والد فوت ہوتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے، تو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ وہ وقت تھا یعنی آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل یعنی 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 بروز سوموار صبح صادق کے وقت ہوئی۔ تو علامہ شبلی نعمانی نے اپنے اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت کے حوالے سے بڑے خوبصورت رائے میں لکھا ہے کہ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس کے انتظار میں پیر کہن سال دہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے۔ سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم برات چرخ کہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح جان نواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسی طرح یعنی ارباب سیر نے اپنے یعنی مخصوص پیرائے میں یعنی مختلف انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایوان کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، آتش قدہ فارس بجھ گیا، دریائے سادہ خشک ہو گیا، لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسرا نہیں بلکہ شان عجم شوکت روم اوج چین کے کسر ہائے فلک بوس گر پڑے، آتش فارس نہیں بلکہ جہیم شر، آتش قدہ کفر اور آذر قدہ گمراہی سرد ہو گئے، صنم خانوں میں آگ اڑنے لگی۔ یہ ذرا ثقیل عبارت ہے جو مختلف جو ہے نا سیرت نگاران نے لکھی ہے۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو رضاعت کا سلسلہ ہوتا ہے وہ آپ کی والدہ ماجدہ یعنی آپ کی جو رضاعت ہے، آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، چند دن سویبہ نے بھی دودھ پلایا، یعنی حضرت سویبہ یہ کون تھی؟ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ تو اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قریش مکہ اپنے بچوں کو دیہات کے صاف ستھرے اور پرفضا مقام میں رکھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ عرب کے مختلف دیہاتوں سے دائیاں مکہ مکرمہ آتی تھیں اور بچوں کو اپنے ہاں لے جاتی تھیں، اس کے بدلے میں ان عورتوں کی مالی امداد کی جاتی تھی۔ ان دنوں مختلف قبیلوں کی 10 دائیاں مکہ آئیں، لیکن یہ سعادت قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ کے حصہ میں آئیں۔ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کو حلیمہ کے سپرد کیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 2 برس کی ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں۔ اس وقت مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ کی خواہش بھی تھی کہ یہ بچہ مزید کچھ عرصہ میرے پاس رہے۔ حضرت آمنہ نے اجازت دے دی، یوں آپ مزید 2 برس کے لیے 2 برس حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ حضرت آمنہ کی وفات۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے میکے مدینہ گئیں۔ آپ کی خادمہ حضرت ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ حضرت آمنہ نے یہ سفر اس غرض سے کیا تھا کہ اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ جن کی قبر مدینہ میں تھی تو اس کی خود بھی زیارت کرے اور بیٹے کو بھی باپ کی قبر دکھائے۔ حضرت آمنہ کچھ عرصہ مدینہ میں رہیں۔ جب آپ واپس مکہ مکرمہ آ رہی تھی تو ابا کے مقام پر بیمار ہوئیں اور انتقال کر گئیں۔ اسی جگہ آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت آمنہ کی خادمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ عبد المطلب کا انتقال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال حضرت عبد المطلب کی کفالت میں رہے۔ آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک پوتے کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے تھے۔
کعبہ کی دیوار کے سائے میں وہ جگہ جو حضرت عبد المطلب کے لیے خاص تھی اور جہاں آپ کے بیٹے بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس جگہ آپ اپنے پوتے کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی ہوئی تو دادا عبد المطلب بھی داغ مفارقت دے گئے، یعنی وفات پا گئے۔ آپ کو اپنے دادا سے کتنی محبت تھی اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ ننگے پاؤں روتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ابو طالب کی کفالت۔ حضرت عبد المطلب نے وفات سے قبل اپنے پوتے کی کفالت کے لیے آپ نے جس بیٹے کا انتخاب کیا وہ حضرت ابو طالب تھے۔ آپ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ عبد المطلب کی اولاد مختلف بیویوں سے تھی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ دونوں کی والدہ بھی ایک ہی تھی۔ دوسری اہم وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نہایت ہی رحم دل اور مہربان خاتون تھی۔ عبد المطلب کو اس بات کا مکمل بھروسہ تھا کہ میری یہ بہو بہتر انداز میں میرے پوتے کی تربیت کرے گی اور اس کا خیال رکھے گی۔ حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ نے اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت کی۔ سفر شام۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ ابو طالب تجارت کی غرض سے شام جانے کے لیے گھر سے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت سے چچا سے لپٹ گئے اور ساتھ جانے کے لیے بہت زیادہ اصرار کیا۔ ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ سفر میں لے گئے۔ اسی سفر میں بحیرہ راہب کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب ابو طالب آپ کے ساتھ قصبہ بصرہ میں پہنچے تو وہاں ایک راہب نے آپ کے چہرے پر وہ علامات دیکھیں جو آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی گئی تھی۔ راہب نے ابو طالب کو تاکید کی کہ ایک بچہ کو لے کر واپس مکہ مکرمہ چلے جائیں، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہودی اسے پہچان کا قتل نہ کر دیں۔ پھر یعنی بھیڑ بکریاں چرانا۔ نوجوانی میں آپ نے بھیڑ بکریاں چرانے کا کام بھی کیا۔ بھیڑ بکری چرانا بہت مشکل کام ہے۔ بکریاں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے رکھوالے کو آرام نہیں دیتی۔ انسانوں کی رہنمائی بھی بہت مشکل ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہر پیغمبر اور رسول نے بچپن میں بکریاں چرانے کا کام کیا۔ روایت میں ہے کہ ایک دن آپ اپنے صحابہ کے ساتھ شہر سے دور ایک جگہ پہنچے تو صحابہ جھڑبیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ آپ نے فرمایا جو خوب سیاہ ہو جاتے ہیں وہ زیادہ مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو آگے جا کے محنت کی اہمیت کے حوالے سے میں انشاءاللہ اگر وہ موقع ملا تو ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو فرمایا ہاں، میں بھی چند کی رات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اچھا، پھر ہے حرب فجار میں، یعنی قبل از اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس بارے سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ تو پھر ہے حرب فجار، اس میں شرکت۔ اہل عرب جو تھے ہونے والے 4 مہینوں یعنی محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحج میں جنگ اور لڑائی کرنا حرام سمجھتے تھے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوا کہ ان کے مابین ان مہینوں میں بھی جنگ ہو گئی۔ غرض آغاز اسلام سے قبل عربوں میں جو لڑائیاں ان حرمت والے مہینوں میں لڑی گئیں تاریخ میں ان کو حروب فجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی فاجروں کی جنگیں۔ حروب فجار کی کل تعداد 4 ہے۔ تو پہلی حرب فجار کنانا اور حوازن کے درمیان ہوئی، دوسری قریش اور حوازن کے درمیان، تیسری کنانا اور بنو نذیر کے درمیان، چوتھی قریش اور کنانا اور حوازن کے درمیان ہوئی۔ یہ آخری حرب فجار تھی۔ جب چوتھی اور آخری حرب فجار ہوئی تو اس وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 برس تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی حلف الفضول۔ حلف الفضول، حرب فجار کے بعد ایک معاہدہ مارد وجود میں آیا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جب مکہ پر بنی جرہم کا قبضہ تھا، ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا۔ وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے ان سب کا نام فضل تھا۔ مثلا فضل بن حارث، یعنی ابتدائی جو لفظ تھا وہ فضل تھا، فضل بن حارث، فضل بن وداحہ اور فضل بن فضالہ۔ اس لیے اس معاہدہ کو حلف الفضول کا کہا گیا تھا۔ اب جو معاہدہ ہوا تھا اس کا متن بھی اس قدیم معاہدے سے ملتا جلتا تھا، اس لیے اس کو بھی حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ یہ نام رکھنے کی ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس بات پر معاہدہ کیا گیا تھا کہ فضول یعنی کسی حقدار کا حق کو ان کے حقداروں کی طرف واپس کر دیں گے، اس لیے اسے حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ وہ حلف الفضول جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اس کا سبب یہ واقعہ بنا کہ شہر زبید کا ایک شخص، یعنی حلف الفضول جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اس کا سبب یہ واقعہ بنا کہ شہر زبید کا ایک شخص اپنا تجارتی سامان لے کر مکہ مکرمہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے وہ سامان خرید دیا مگر قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے قبیلہ عبدالدار، بنو مخزوم وغیرہ کے لوگوں سے مدد مانگی لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ اب اس مظلوم شخص نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر فریاد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے اس کی فریاد سنی تو آپ نے بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد، بنو تمیم کے سرکردہ افراد کو عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع کیا۔ حضرت زبیر بن عبد المطلب نے سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ یہاں ان الفاظ کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ شہر مکہ کے حدود میں کسی کو کسی پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، ہم سب مل کر مظلوم کی مدد کریں گے اور اسے اس کا حق دلائیں گے۔ مکہ میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے لوگوں کی یکساں داد رسی کی جائے گی۔ معاشی ناہمواری کو دور کرنے اور اس میں یکسانی کی خاطر ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ یہ معاہدہ کرنے کے بعد سب لوگ عاص بن وائل کے پاس گئے اور اس مظلوم شخص کا تمام سامان واپس کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدہ میں شریک تھے۔ آپ عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے، اس معاہدے میں اگر مجھے سر و اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اور آج بھی اس طرح کے کسی معاہدے کے لیے مجھے بلایا جائے تو میں ضرور حاضر ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی آپ کا جو خاندان تھا وہ ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ آپ نے بھی جوانی میں یہی پیشہ اختیار کیا۔ تجارت کی وجہ سے آپ نے تہامہ، جرش، بحرین تک کے سفر کیے۔ آپ مکہ کی مالدار خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کے علاقے میں گئے تھے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت کی پورے عرب میں شہرت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک بیوہ خاتون تھی۔ ان کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے مکہ کے لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اوصاف کا چرچا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی ایک خاتون انیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اپنے خاندان بالخصوص حضرت ابو طالب کو اسے آگاہ کیا۔ خاندان نے اس رشتہ کو قبول کیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا۔ ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور خطبہ دیا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔
پھر اس کے بعد آتا ہے حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کی ہوئی تو قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی ازسرِ تعمیر کی۔ یہ اس لیے کہ اس سال سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا۔ آپ نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ جب عمارت حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو اب اس میں حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اسے حاصل ہو۔ اس بات پر قبائل میں خون ریزی کا خدشہ بڑھ گیا۔ اس صورتحال میں قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ رائے پیش کی کہ کل صبح جو شخص اس مسجد کے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہ ثالث قرار دیا جائے، اس کے فیصلے کو قبول کیا جائے۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب نے آپ کو دیکھتے ہی کہا یہ امین ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھا۔ پھر ہر قبیلہ کے سردار کو بلایا اور فرمایا کہ سب مل کر اس چادر کو اٹھائیں۔ جب وہ چادر حجر اسود کو نصب کرنے کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ یوں سب قبائل خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست و دانائی کی وجہ سے خون خرابے کا خطرہ ٹل گیا۔ پھر غار حرا۔ اب دنیاوی مصروفیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ مکہ مکرمہ سے باہر ایک کوہ حرا ہے، یعنی کو کہتے ہیں پہاڑ کو۔ آپ کئی دن اس کی غار میں رہتے، گھر سے کھانے پینے کی اشیاء لے جاتے، جب ختم ہو جاتی تو پھر گھر تشریف لاتے۔ آپ اس غار میں عبادت میں مصروف رہتے، نیز کائنات پر غور و فکر کرتے۔ تقریباً 5 برس آپ کا یہ معمول رہا، یہاں تک کہ ایک دن غار میں فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے، یعنی اللہ کے نبی پار، یعنی اعلان نبوت ابھی ہوا نہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے کے یہ جو واقعات ہیں، اب جو آخری جو غار حرا کے وہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، تو عبادت میں مصروف تھے اللہ کے نبی، تو یعنی تقریباً 5 برس تک یہ معمول رہا، یہاں تک کہ ایک دن غار میں یعنی اللہ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں پہنچے۔ تو باقی باتیں پھر اس سے آگے ہوں گی کہ نبی پاک قبل یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے قبل کی زندگی۔ جب آپ کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہوا، پھر اس کے بعد ابتدائی صورت حال یعنی اس مخفی رکھی گئی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ظاہر ہے یہ سلسلہ بڑا، اپنے جو رازداران تھے ان تک بات اللہ کے نبی کو جاتے رہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح سے اللہ کا حکم آیا اسی کے مطابق اللہ کے نبی نے وہ سٹیپس اٹھائے۔ پھر یہ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بعد اب جو ہے نا اعلانیہ تبلیغ، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف اعلانیہ طور پہ بلائیں، تو پھر یا ایھا المدثر قم فانذر برب، یہ ساری تفصیلات آگے بیان ہوگی۔ تو یہ جو سلائیڈز ہیں یہ آپ ان کے اوپر ذرا جو ہے نا نظر دلائیں۔ باقی موٹی موٹی باتیں میں نے آپ سے کر لی ہیں۔ یہ آپ تاریخ اسلام کے حوالے سے یا سیرت کے حوالے سے کوئی بھی کتاب اٹھائیں، میں نے 2-4 ریفرنس دیے ہیں۔ سیرت النبی کی جو بکس ہیں، علامہ شبلی نعمانی انہوں نے سیرت النبی کے، پھر یہ ان کی ہے سید اپنا سلیمان منصور پوری کی ہے رحمت للعالمین، اس کو اٹھائیں۔
کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھائیں، تاریخ اسلام کے حوالے سے کوئی سیرت طیبہ کے حوالے سے کوئی کتاب اٹھائیں، ساری چیزیں ان ڈیٹیل ہی آپ کو آسانی سے مل جائیں گی، اس میں کوئی پریشانی والی بات ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد۔ کوئی کوشچن کرنا ہو آپ نے تو کر لیں پلیز۔